اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے، اور وہ صلاحیت ہے اس کی نیت کی، اس کی انٹینشن کی۔ تو اگر نیت اچھی ہو، انٹینشن وہ رکھے، تو یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی گول کی اچیومنٹ کا۔ وداؤٹ انٹینشن، وداؤٹ نیت، یہ کام نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے نیت کو سمجھنے کے لیے یا نیت کو کرنے کے لیے انسان کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے بیسیکلی غلطیاں ہیں کدھر میری، اور جہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر اس کو کریکٹ کرنے کے لیے تو آپ نیت کریں گے۔ جب تک آپ کو فالٹ کا نہیں پتا ہوگا، آپ کو مسٹیکس کا نہیں پتا ہوگا، تو آپ کس طرح سے نیت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے؟ تو اس کے لیے فرسٹ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ویئر از دا مسٹیک۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز ایسے ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کمپنیز جو ہے نا وہ اینول انٹرنل آڈٹ کرتی ہیں۔ اینول انٹرنل آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ پورے سال میں نا وہ کمپنی اپنی ایک رپورٹ بناتی ہے کہ جس میں وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہم نے کیا بزنس کیا، کتنا لاس ہوا، کتنا پروفٹ ہوا، تو پورا آڈٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اینول رپورٹ یعنی کہ سالانہ رپورٹ بنتی ہے کہ جس کی بیس پر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے کون سے سٹیپس ایسے تھے نقصان ہوا ہے، کس کس جگہ ہمیں لاس ہوا ہے، کس کس جگہ فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد چیک کی جاتی ہیں، اس سے پہلے ایک اینول رپورٹ، اور اس رپورٹ کے بغیر نا، ان سٹیٹسٹکس کے بغیر وہ صحیح ڈیسیجنز نہیں لے پاتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہوتی ہے فیوچر ڈیسیجنز کے لیے پاسٹ ایکسپیرینس انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ If you don't have the past experience, then you can't take the right decision. تو اس ایک اینول انٹرنل آڈٹ جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ محاسبہ مینس آڈٹ کرو، دیکھو کہ آپ سے کہاں مسٹیکس ہوئی ہیں، کیا غلطیاں ہوئی ہیں، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اور جب آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو دین آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا میری مسٹیکس کہاں پہ ہیں۔ اور جس چیز کے بارے میں آپ اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اس چیز کے بارے میں آپ کی امپروومنٹ بھی رک جاتی ہے۔ یو کین ہیو اٹ کہ آپ اپنی ایجوکیشن کے اندر دیکھ لو کہ جہاں پہ آپ نے اس چیز کا حساب کتاب رکھنا چھوڑ دیا نا کہ میرا اتنا ٹائم اس ڈگری میں لگ رہا ہے، میرا اتنا ٹائم اس چیز میں لگ رہا ہے، وہاں پہ آپ کی پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی شامل ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ آپ کی پرفارمنس آٹومیٹکلی بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے تو کمپنیز کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ارادہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس ارادے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور ارادہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو، جیسے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے آگے ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام مثال کے طور پہ آپ اکمپلش نہیں کر پاتے، تو ایون دین یو ول گیٹ اے ریوارڈ۔ اور اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ ملٹیپلائی کر کے دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اکثر وہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ تبلیغی جماعت میں کہتے ہیں نا کہ ارادہ لکھوائیں، کیونکہ ارادے پہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا تو ایٹ دیٹ مومنٹ آپ کو نیکی مل گئی، آپ کو ثواب مل گیا۔ اور اگر آپ اس ارادے پہ عمل بھی کر لیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے مومن کی جو نیت ہوتی ہے نا اس کے عمل سے آگے ہوتی ہے۔
اور یہ ریزن ہے کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی لائف ہے انسان کی، کتنی لائف ہے؟ ایوریج 60 ایئرس 70 ایئرس، اس کے اراؤنڈ ہی ہے نا، اس کے بریکٹ میں ہی ہے، لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے وہ انلمیٹڈ ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص مسلمان صاحب ایمان مرتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جا رہا ہے، جبکہ یہاں پہ زندگی تو تھوڑی سی گزاری ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے دوسری طرف اگر ایک بندہ ہے جو ساری زندگی کفر میں گئی ہے، 60-70 سال کفر میں گئے نا، لیکن اس کو مل کیا رہا ہے؟ پنشمنٹ بھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے. ایگزام میں کوشچن آتا ہے نا کہ یار چھوٹا سا تو ایگزام ہے، چھوٹی سی لائف ہے، انلمیٹڈ انفینٹی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر پھر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ انفینٹی کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اصل میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ نیت پر ہے، وہ انٹینشن پر ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ وہ ایک شخص تھا کہ جس نے 100 قتل کیے تھے اور نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا، پوری روایت جانتے ہیں. تو اب اس نے نیت ہی کی تھی، ارادہ ہی کیا تھا، اور وہ چل پڑا تھا، اس میں اس کو موت آ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ جنت والوں نے کیا. اچھا، اب جنت والوں میں کیوں؟ اپنی زندگی تو اس نے گناہوں میں گزاری تھی، 100 قتل کیے تھے، ابھی تو بس چلے گا. تو وہ کیا پاور تھی جس کی وجہ سے ایک گناہوں والی اور اتنی بڑی زندگی، ایسی زندگی گزار کر وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جنت میں جا رہا؟ تو اس کا مطلب کہ کیا بات تھی، کیا پوائنٹ تھا؟ پوائنٹ اس کی نیت تھی کہ وہ اپنی نیت کو درست کر چکا تھا. اس لیے نیت انتہائی ضروری چیز ہے. اور اگر کوئی شخص برائی کی نیت کرتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کی صرف نیت کرنے پر جو ہے وہ گناہ نہیں دیتے، بلکہ اگر عمل کرے پھر گناہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیکی میں اللہ نے ایسا معاملہ کیا ہوا ہے، گناہ پھر بڑھتے ہیں انسان کو. اگر کوئی نیت کرتا ہے تو اصل میں وہ جو کفر پہ زندگی گزارتا ہے وہ نیت ہے، تو اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے. تو یہ نیت جو ہے نا، یہ بڑی ساری کہانی کی نیت ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ 2 رکعت پڑھتے ہیں آپ، فجر کے مثال کے طور پہ فرض پڑھتے ہیں، یا 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا 2 رکعت سنت پڑھ لیں. پڑھنے تو ایک ہی طرح ہوتے ہیں اور ایک ہی جتنی تلاوت ہوتی ہے، بٹ اجر میں ڈفرنس ہے. مطلب فرض کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے، سنت کا اس سے کم ہے، اور جو نفل ہے اس کا اس سے کم ہے. بیسیکلی فرض بھی وہ سنت ہی ہوتی ہے. فرض بیسیکلی وہ سنت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ عمل سیم ہے، لیکن نیت جو ہے نا وہ اس کے اجر میں ڈفرنس کو لے کر آتی. تو نیت اتنی اہم چیز. اچھا، ایک اور نیت کی پاور کا ایک اور چیز سے اندازہ کیجیے کہ ایک شخص ہے وہ بیان کی بات کر رہا ہے، لوگوں کی طرف بلا رہا ہے. اب کام تو وہ اچھا کر رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں تو صحیح اچھا کام لگ رہا ہے، بٹ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے نا، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس سے اپنی تعریف نہیں چاہیے، مجھے کوئی سیلف پروڈکشن نہیں چاہیے، I don't want it. مجھے نہیں چاہیے کہ لوگ جو ہے نا مجھے میری تعریفیں کریں، مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے. I just want کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر. تو یہی کام اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اور یہی کام کرتے وقت اگر اس کی نیت میں کھوٹ آ جائے، دنیا کی لالچ آ جائے، اچھا جی لوگ میری تعریف کریں، لوگ جو ہے نا مجھے کہیں کہ واہ واہ کتنے اچھے لوگ، کتنے اچھے بندے ہیں، مطلب کوئی ایسی نیت جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے اگر آ جائے تو یہی عمل اس کے لیے دنیا بن جاتا ہے، یہ وبال بن جاتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سب سے زیادہ خوشگمان ہوتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں سب سے زیادہ بدگمان ہوتے ہیں، جبکہ رول یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں خوشگمان ہونا اور اپنے بارے میں بدگمان ہونا. لیکن ہم اپنے بارے میں سب سے زیادہ خوشگمان اگر ہم کسی کے بارے میں تو اپنے بارے میں.
نیتیں ہماری ساری ٹھیک ہیں, اخلاق بھی ہمارے اچھے ہیں, دنیا ہی صحیح نہیں ہے. دنیا ہی ہمیں پہچان نہ سکی, ہم تو بہت قابل تھے. مطلب یہ ہمارے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم جیسے شاہکار ہی کوئی نہیں, اخلاق ہمارے اچھے, عبادات ہم ٹھیک کرتے ہیں, تو غلطی کی طرح ہماری. تو جیسے نا ایک دفعہ ہم کچھ دوست کھڑے تھے, تو نماز کا ٹائم ہوا, تو میرا ایک دوست تھا, تو انہوں نے دوسرے دوست کو کہا کہ یار آجو نماز پڑھنے چلتے. میں اور وہ نماز کے لیے جانے لگے, تو اس نے کہا کہ تسی پڑھ کے آؤ, میں کیڑا گناہ کیتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اپنے اندر کوئی ایب نظر ہی نہیں آتا. تو جب انسان اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا نا, تو یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو, یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ ہے نا جو اپنے بزنس کا حساب کتاب نہیں رکھتا, جو آڈٹ نہیں کرواتا, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں مجھے نقصان ہو رہا ہے, کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں. تو اس لیے جو آڈٹ ہے, جو محاسبہ ہے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, اب دین کے اندر نا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر لمحے اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ہر آنے والا ٹائم آپ پہلے سے بہتر بناتے ہیں. جو دین کا مزاج ہے وہ یہ ہے, آپ سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, انسان غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جو اسمارٹ بندہ ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی غلطی سے سیکھتا ہے, اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے کہ میں کہاں گرا. اور جب وہ اپنی اسیسمنٹ اچھی کر لیتا ہے نا, تو اس کے پاس اچھے ڈیسیجن کی اس کے پاس آپشن ہوتی. جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں, حساب کتاب کرتی ہیں, تاکہ پتہ چلے ہمارا ویک پوائنٹ کدھر ہے, ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ کدھر ہے. تو اسی طرح جو دین کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر ٹائم اپنے نفس کو نا ایک کٹہرے میں کھڑا رکھے. اور جیسے آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوتا, آپ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے اور آپ اس کے اندر سے کیڑے نکال رہے ہوتے, تو آپ اس طرح اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہو اور کیڑے نکالتے ہو. جب آپ یہ ایٹیچیوڈ اپناتے ہو نا, دین آپ کی وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں نہیں رکھتے, ہم ہمیشہ دوسرے کو رکھتے. یہ ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. اب وہ اپنی ذات کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا, کیونکہ ہم کوئی بات ہے نا, ہم اپنے آپ کو شاہکار سمجھتے ہیں, اس لیے ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں لانا گوارا نہیں کرتے. کیونکہ شاہکار جو ہے وہ کہاں کٹہرے میں آئیں, وہ تو خود ٹھیک ہے, دنیا ہی پاگل ہے. تو یہ ہمارے اندر چیز ہوتی ہے, ہم اس کو منہ سے نہیں کہتے, بٹ ہمارے اندر چل ایسا ہی کچھ رہا ہوتا ہے. کیا میں ٹھیک ہوں, پتہ نہیں کیا لوگوں کو میرے سے مسئلہ ہے, میں تو ٹھیک ہوں, لوگوں کو میرے سے مسئلہ ہے. یہ جملہ آپ نے کتنا سنا ہوگا, پتہ نہیں ہر ایک کو میرے سے مسئلہ ہے. اب وہ ہر ایک کی غلطی نکالی ہوتی ہے, ہر ایک کو میرے سے مسئلہ ہے. تو وہ پرابلم ہر ایک میں نہیں ہے, وہ پرابلم آپ میں ہے. So you have to look at کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں, کتنے مسٹیک کر رہے ہیں. تو اس لیے نا ایک انٹرنل آڈٹ انسان کے اندر چلتے رہنا چاہیے. اور یہ کام جتنے چھوٹے چھوٹے ٹائم سپین میں آپ کریں گے نا, اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. چھوٹے چھوٹے ٹائم سپین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک نماز سے دوسری نماز, تو ہر نماز کے گیپ میں نا آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لیا کریں. اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں کون سا لمبا کام, بس آپ نے یہ سوچنا, اچھا یہاں میرے سے مسٹیک ہو, یہ میں نے وقت ضائع کیا. جب آپ جتنا چھوٹا ٹائم سپین رکھیں گے نا, آپ اتنی زیادہ پرفیکشن آپ کے اندر آئے گی. میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ بھی اچھا ٹائم مینیج کرتے ہیں نا, پروڈکٹیو ٹائم مینیج کرتے ہیں, تو ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے, وہ ایک دن کا پلان نہیں بناتے, وہ گھنٹوں کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں. اس گھنٹے میں نے یہ کرنا, یہ 10 منٹ اس کام کے لیے, یہ آدھا گھنٹہ اس کام کے لیے, یہ 40 منٹ اس کام کے لیے, یہ 15 منٹ اس کام کے لیے. اور ایسے جب وہ اتنے مائکرو لیول پہ جا کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر 10 منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے.
لیکن اگر آپ یہ پلان کرنا، اچھا اس دن میں نے یہ ایک کام کرنا، اس دن میں نے ایک یہ کام کرنا، تو وہ یہ ایک کام کر کے باقی دن ویسٹ ہو جاتا. تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے بھی آپ نا چھوٹی چھوٹی پلاننگ کریں، چھوٹے اسپینس کی پلاننگ کریں. جتنا چھوٹا اسپین ہوگا اتنی اچھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. جیسے فجر سے ظہر تک ایک اکاؤنٹیبلٹی کر لیں، اچھا کتنا وقت میرا ضائع ہوا، کہاں کہاں میں نے غلطی کی، کون سا گناہ مجھ سے ہوا، کیوں میں اس گناہ میں پھنسا. اس طرح سے کر لیں. اور پھر یہ کہ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا، پھر اگلی نماز. یہ ویسے بہترین طریقہ، لیکن بہرحال اتنی مشقت میں آپ کو نہیں ڈالتا. تو اگر آپ یہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. بٹ اگر نہ بھی ہو تو ایک سمپل سا اصول یہ سمجھ لیں کہ جتنا چھوٹا آپ اسپین رکھیں گے اتنی اچھی آپ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آپ کر پائیں. اچھا اب یہ سال ختم ہو رہا ہے، تو ویسے تو جو ہے نا وہ مسلمان بینگ اے مسلم ہمیں کسی نیو ایئر کی ضرورت تو نہیں ہوتی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے. ہر رات ہی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے. لیکن جسٹ ایک جہاں پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے تو میں اس سے سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے پورے سال کا ایک آڈٹ کر لیں. تھوڑی دیر ٹائم نکال کے نا 10 سے 15 منٹ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال نا مجھ سے کیا کیا بڑے بڑے بلنڈرز ہو. چلو بڑے مائنیوٹ لیول پہ نہیں جا سکتے اگر آپ، تو بڑی بڑی چیزیں دیکھ لو کہ یہاں یہ میرے سے غلطیاں اور اس کی ریزن. اور اسی طرح سے آپ اپنے نفس کے حوالے سے ایک رپورٹ مینز کہ آپ اسیس کر سکتے ہو نا کہ میرے اندر غصہ بہت ہے، مجھے اینگر ایشوز ہیں. اگر مجھے غصہ آ جائے تو میں ارریشنل ہو جاتا ہوں، میں ایموشنز کو حاوی کر لیتا ہوں، مجھے ایگو پرابلم ہے، میرے اندر تکبر بہت زیادہ ہے، بد نظری کا ایشو بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا پہ ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو رہا ہے، ریلیشن شپس کو اچھا بیلنس نہیں کر پا رہا. تو مطلب کسی بھی حوالے سے آپ اپنا ایک آڈٹ کریں. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنا ٹائم اپنا ویسٹ کرتے ہیں، کتنا پروڈکٹیو بناتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تو آپ اچھے سے نہیں پڑھ پا رہے، اپنے سبجیکٹس میں اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے، کیا ریزن ہے. جو بھی کام آپ کرتے ہیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کو اسیس کر لیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں اس کو اسیس کر لیں، اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی اسٹڈیز کو اسیس کر لیں، اپنے اخلاقیات کو. تو ایک پورے سال کا نا ایک آڈٹ آپ کے پاس لازمی ہو. کم سے کم آپ یہ کام اس کو پریکٹس ضرور کریں. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی لگے اس کو لگائیں. اچھا جب یہ آپ لکھیں گے نا تو اس کے بعد ہی آپ کے اندر ایک سینس کریٹ ہوگی، اور وہ سینس یہ ہوگی یار میں نے واقعی یار کتنی غلطیاں کی ہیں، میں نے کتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے. تو پہلے اس فکر کا پیدا ہونا ضروری ہے. اللہ نے نا انسان کو ایک بڑی اچھی صلاحیت دی ہے، اچھی بھی ہے اور کبھی کبھی اور وہ بھولنے کی. انسان بھول جاتا ہے، اپنے غم بھی بھول جاتا ہے، دکھ بھی بھول جاتا ہے. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ دیتے نا تو ہم چل ہی نہ پاتے، کیونکہ پھر ہر غم ہمارے دماغ پر ہر وقت سٹرائک کرتا رہتا. تو ایک طرح سے بلیسنگ بھی ہے. تو لیکن کبھی کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان باقی چیزیں بھولتا ہے نا وہاں اپنے بلنڈر بھی بھول جاتا ہے. اور جب اپنے بلنڈر بھول جاتا ہے نا تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے اسی گڑھے میں گرنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو کچھ زخم بھولے نہیں جاتے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن پہ مرہم نہیں لگایا جاتا، وہ یاد رکھنے ہوتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو، وہ اس لیے یاد رکھنے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک اینول آڈٹ اپنا 2022 کا یہ آپ لوگ لازمی کیجیے. اچھا جب آپ یہ کریں گے تو پھر وہی نیکسٹ اسٹیپ آئے گا جس کی میں نے پہلے بات کی، اور وہ ہے انٹینشن. پھر آپ پلان کریں گے کہ اچھا اب میں نے کیا مطلب اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہے، میرے نئے ارادے کیا ہیں. مثال کے طور پہ اگر پچھلا سال بھی آپ کا ایسا گزر گیا ہے کہ آپ کی نمازیں نہیں ٹھیک ہو پا رہی، تو اب آپ یہ دیکھو کہ یار
اب میں نے کیا ایسا کرنا ہے کہ میری نمازیں ٹھیک ہو جائیں. اب وہ پلان کرنے کے لیے نا سب سے پہلے آپ کو ویکنیس فائنڈ کرنی ہوگی, کیونکہ جو آپ کا لوپ ہول ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس لوپ ہول کی ریزن کیا ہے. اگر آپ اخلاق میں اچھے نہیں ہیں تو اخلاق میں کہاں اچھے نہیں ہیں, کیوں اچھے نہیں ہیں, اس کی ریزن کیا ہے. عبادات میں اچھے نہیں ہیں تو کہاں اچھے نہیں ہیں, کیوں اچھے نہیں ہیں. اسٹڈیز میں اچھے نہیں ہیں تو کہاں اچھے نہیں ہیں اور کیوں نہیں ہیں. تو آپ کو اپنی ویکنیسز کو پہلے پہچاننا ہوگا. جب آپ ویکنیس کو پہچان لیں گے نا دین یو کین پلان اکارڈنگلی. پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا اب اس کو اوور کم کرنا ہے, اب میں کیا کروں. تو پہلے ویکنیسز کو ایک انٹرنل آڈٹ کریں, اپنی ذات کا محاسبہ کریں, اور اس کے بعد جہاں جہاں آپ کو بلنڈرز نظر آئیں اس پر تھنک تھرو کریں کہ یہاں پہ میری کیا ویکنیس تھی, کیوں میں گرا, کیوں مجھ سے غلطیاں, اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنی انٹینشنز کو ڈیزائن کریں کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا. اب اگر میرے سامنے یہ پوزیشن آئے گی, یہ کنڈیشن آئے گی, تو میں نے اسے کیسے بچا. اور جب آپ اس طرح سے نیتیں سیٹ کریں گے تو پھر آپ وہ جو بلنڈرز ہیں نا ان کو اوور کم کر پائیں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ بد نظری کا ایشو رہا ہے 2022 میں بھی, اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اب میں 2023 میں کیسے اس کو اوور کم کروں گا. کم سے کم ایک چیز تو میں نے چھوڑنی ہے, کوئی ایک بڑی بری عادت تو چھوڑنی ہے, اور ایک اچھی عادت تو اپنانی ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اور وہی بات کہ جب آپ کا ارادہ ہوگا تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. جب آپ کا ارادہ ہوگا, آپ پلان کرو گے, تو بیسیکلی اٹ از اے اسٹیپ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں, اللہ کی رحمت 10 قدم آپ کی طرف آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہیلپ بھی اسی کی کرتے ہیں جو کہ خود تھوڑی سی ایفرٹ کرتا ہے, جو کہ ارادہ انٹینشن شو کرتا ہے اللہ کو, تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. تو وہی بات ہے نا کہ یو شوڈ ہیلپ یور سیلف. پہلے آپ کو اپنی مدد کرنی ہے, فرسٹ اسٹیپ آپ کو لینا. اب آپ جو نئے ارادے ہیں وہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں کہاں کا آپ کے اندر کمی ہے, نیو انٹینشنز آپ نے کیا رکھنی ہے. تو اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. اگر آپ جو دین کا پورشن ایسا ہے جہاں پہ آپ ویک ہیں, تو بس اس کو ٹارگٹ کر لیں کہ نیکسٹ ایئر میں نے اپنے اس پورشن کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں عبادات میں بہت اچھے ہوتے ہیں بٹ اخلاق میں فارغ ہوتے ہیں, کچھ اخلاق میں اچھے ہوتے ہیں لیکن عبادات میں فارغ ہوتے ہیں, اور کچھ ان دونوں میں اچھے ہوتے ہیں بٹ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے, معاملات میں فارغ ہوتے ہیں, ڈیلنگز میں فارغ ہوتے ہیں. تو جو اپنے ویک پوائنٹس ہیں نا پہلے اس کو دیکھیں سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے, اور پھر پلان کریں, پھر نیو انٹینشنز کو لے کر آئیں. تو اس لیے ویسے تو خیر یہ جو نیو ایئر کا ایک ایونٹ آ رہا ہے, تو یہ بیسیکلی اس کی جو اوریجن تھی وہ تو ایک مطلب یہ کرسچینٹی سے نکلا تھا. اور پھر جتنے زیادہ گناہ اور پارٹیز اس ٹائم پہ ہو رہے ہوتے ہیں نیو ایئر نائٹ پر, تو وہ الگ سے ایک داستان ہے. تو مجھے ایک دوست عبد الوارث بھائی بتا رہے تھے, کہتے کہ میں نے ایک سائٹ پہ دیکھا تو 30 ہزار کی ایک ٹکٹ ہے کراچی میں ایک ایونٹ کی. وہ ایونٹ کیا ہے, فحش کی کچھ بھی نہیں ہے, صرف گناہوں کا اڈا ہے. تو اس لیے بجائے کہ آپ اس طرح کی پارٹیز اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں بڑا سکون ملے گا, تو یہ خام خیالی ہے, سکون نہیں ملتا. اس طرح کی جتنی بھی حرکات ہوتی ہیں نا اس سے وقتی طور پہ ایک انجوائمنٹ ضرور ملتی ہے, لیکن وہ انجوائمنٹ نا نشے کی طرح ہوتی ہے. نشہ جو ہوتا ہے نا, نشہ وہ حقیقت نہیں ہوتا. اس لیے جب وہ اترتا ہے نا تو جو پین ہوتی ہے پہلے سے زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے. تو یہ بھی نشہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تو خیر ایسی چیزوں سے آپ تو سارے ماشاء اللہ نیک لوگ ہو, آپ تو بچتے ہی ہو اس چیز سے,
بٹ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یار خدا خوفی کرو. پھر تم یہ جو کر رہے ہو، اول تو اس سے یہ سوائے، بلکہ ہم حیرانی اس بات پہ ہو رہی تھی، ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہمارے پاس مارکیٹیں چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ اب رات کو مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس فیول کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو کہ آپ کا ملک جو ڈیفالٹ کر چکا ہے، جس کے پاس جو جتنی کمپنیز ہیں جو مال منگوا رہی ہیں، ایسیاں نہیں کھل رہی اس ملک میں. 30,000 روپے کے ٹکٹ یا 5,000 سے 30,000 تک کا ٹکٹ مختلف کنسرٹس کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ہمارے نوجوان یوز کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی ویسے، پھر ہم شکوے کرتے، ایک طرف ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہی ایکسٹریم پاکستان میں پائی جا رہی. تو اس لیے اگر آپ نئے سال میں مطلب ان کیس اف یو سے کہ ٹھیک ہے آپ ایک نیا سال آپ اس کو کنسیڈر کریں، بٹ اگر آپ اس میں انٹر ہو ہی رہے ہیں تو بھائی کوئی اچھی نیت کے ساتھ انٹر ہو، کوئی ایسی نیت کے ساتھ انٹر ہو کہ جس میں یہ پتہ چل سکے کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے زیادہ قریب ہو. کوئی ایسا پلان کریں، کوئی اچھا ریزولوشن سیٹ کریں، کوئی ایسا ریزولوشن سیٹ کریں کہ جس میں کہ آپ کو علم میں فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے دین میں فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے عمل میں فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے آخرت کی انویسٹمنٹ میں فائدہ ہو رہا ہے. تو کچھ ایسا چوز کرنا چاہیے، کچھ ایسا ارادہ کرنا چاہیے، نہ کہ بس یہ، بلکہ وہ ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے نا کہ وہ مافیوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ویسے چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں سی مانے، لوگ معافیاں تو مانگ لیتے. وہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دل سے معافی نہیں ہوتی، دل میں ہوتا ہے کہ ہاں بات سے پوچھا گا تینوں. تو یہ والی اصل تو معافی جو ہوتی ہے وہ تو الندم توبۃ نا، اصل میں تو ندامت ہے. تو بہرحال اس پہ تو میں خیر کمنٹ نہیں کرتا. اس بہانے لوگ نہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ اس بہانے معافی مانگنا بھی چھوڑ دیں. وہ الگ بات ہے کہ اگلا معاف کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو اپنی جو ریزولوشنز ہیں نا بہت سوچ سمجھ کے سیٹ کرنی چاہیے. اب پھر ہم جیسے لوگ جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھے ہوتے ہیں، ہم تو ویسے ہی اپنی زندگی کا بہت بڑا وقت جو ہے وہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں دنیا کے کاموں میں، مطلب آدھی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک قرآن کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہوتا، حدیث شریف کو سمجھا نہیں ہوتا. تو ہمارا تو خیر ہم تو بالکل بھی وقت ضائع نہیں کر سکتے. جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ پھر بھی کوئی اپنا وقت جو ہے نا وہ دین پہ لگا چکے ہوتے ہیں. ہم جیسے جو ہے نا ہمیں تو فکر کرنی چاہیے. ہمارا حال تو اس بچے کے جیسا ہے نا کہ جو آدھا سیمسٹر نکل چکا ہے، فائنل قریب ہے، اور جو ہے نا تیاری اس کی ہو نہیں رہی. تو ہم تو اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتے. تو اس لیے جو ارادے ہیں ان کو بلند رکھیں اور اچھے کاموں کے ارادے کریں. اور یہ نہیں کہ بس صرف ارادے کر لیے، بلکہ ارادے کا بھی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اگلے سال کے لیے اگر آپ نے کوئی اچھا ریزولوشن سیٹ کرنا بھی ہے نا تو اس کی نا ٹائم لائن بنانا. ٹائم لائن سے مراد یہ کہ اور اس میں بھی جتنی چھوٹی ٹائم لائن ہوگی نا اتنی زیادہ آپ افیکٹولی اس کو کر سکیں گے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بھئی پہلے 10 دن جنوری کے اندر میں نے کیا کرنا، جنوری کے اندر میں نے کون سی بری عادت چھوڑنی. آپ اس کو بھی پھر بے شک 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں کہ اچھا اس کے اندر میں نے یہ کام تو چھوڑ دینا، پھر یہ کام تو چھوڑ دینا، یا کوئی اچھی عادت اپنانی ہے تو اس کو دیکھ لیں. جنوری ہو گیا، پھر فیبرری ہو گیا، پھر مارچ ہو گیا. تو اگر کوئی ریزولوشن سیٹ کرنی بھی ہے جس کے لیے کسی مسلمان کو نیو ایئر کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ان کیس اگر کرنی بھی ہے تو کچھ اس طرح کی سیٹ کریں کہ جس کا آپ کو واقعی کوئی فائدہ بھی ہو. اور وہی بات پورے سال کو نا چھوٹے چھوٹے پلانز میں ڈیوائڈ کریں اور لکھ لیں کہ اچھا اس سال میں نے یہ کچھ جو ہے اللہ کی مدد سے میں نے یہ کچھ اچیو کرنا ہے انشاءاللہ. اور وہ صرف لکھنے سے نہیں ہوگا obviously،
وہ اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، لیکن عمل کرنے سے پہلے پلان ہونا چاہیے. ورک پلان تو ہو آپ کے پاس. ایک ہوتا ہے واٹ ٹو ڈو، یہ تو آپ سب لکھ لو گے. ایک ہے ہاؤ ٹو ڈو. وہ ہاؤ ٹو ڈو میں پھنستے ہیں لوگ. وہ جو ہاؤ ٹو ڈو ہے نا، وہ آپ نے لکھنا ہے اگلے سال. ایک پلانر دیکھ لیں ادھر جو ہے نا، کہ جی بھائی میں نے یہ دن، اتنے دنوں میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی. تو اگر آپ یہ کریں تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ اچیو ہوں یا نہ ہوں وہ ایک الگ بات ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا اجر مل جائے. اگر راستے میں بھی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ کا ارادہ تو تھا نا، تو اس پہ تو آپ کو نیکی ملے گی. اور پھر اسی طرح جب چھوٹی ٹائم لائن ہوگی نا، تو جب آپ بار بار دیکھیں گے یار اتنے دن گزر گئے ابھی تک میں نے عمل نہیں کیا، اتنے دن گزر گئے، یہ بھی گزر گئے، یہ بھی گزر گیا، تو کچھ نہ کچھ شرم حیا بھی آئی. اور اگر وداؤٹ پلان کچھ بھی پلان نہیں کریں گے تو یہ تو بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے. کیونکہ جب آپ پلان ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اسیسمنٹ ہی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی کہ ہاں میں کتنا وقت ضائع کروں. تو اس لیے ایک ایئرلی پلان ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے، واٹ ٹو ڈو کا اور ہاؤ ٹو ڈو کا. اور جیسے کہ میں نے بتایا یہ واٹ ٹو ڈو کیسے آئے گا، واٹ ٹو ڈو تک کیسے پہنچنا ہے. پہلے پاسٹ رپورٹ بنے گی. ایک پاسٹ جو سال ہی گزر گیا ہے، اس میں آپ کا اپنا ایک انٹرنل آپ آڈٹ کریں گے. پھر وہاں پہ جو آپ کی ویکنیسز سامنے آئیں گی اس کے اکارڈنگلی آپ سیٹ کریں گے کہ واٹ ٹو ڈو. اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم لائن کے ساتھ آپ یہ بنائیں گے پلان کہ ہاؤ ٹو. تو اگر اس طرح کریں تو انشاءاللہ آپ کا وقت جو ہے وہ بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، اور آپ کا جو اگلا سال ہے وہ بھی بہت، آپ اس کو پروڈکٹیولی جو ہے نا وہ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں. اچھا اسی طرح یہ صرف آپ کے یہ عبادات، معاملات، اخلاق بس یہاں تک نہیں ہے. آپ کے دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ سب کے اندر یہ چیزیں ایڈ آن کر لیں. مومن کا تو ہر لمحہ ہی دین ہوتا ہے. اس کا تو مطلب وہ دنیا تو، کیونکہ دنیا تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو اللہ سے غافل کرے. تو اس لیے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں یا آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ باہر اس کو تھوڑا سا تھنک تھرو کیجئے، تھوڑا سا اس کو پلان کیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھے سے اپنا محاسبہ کرنے والا بنا، اور اچھے سے اپنے آپ کی اصلاح کرنے والا بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.